میری عمر تقریباً 10 برس تھی اور میں اور میری بہن اپنے والدین کے ساتھ بڑے ہی خوشگوار ماحول میں رہ رہے تھے جب 1911 کے موسم خزاں کی ایک سپہر کو والد صاحب ہمارے کمرے میں آئے۔ میں نے ان کے چہرے پر غم کی گہری پرچھائیاں دیکھیں۔ میں خوف سے کانپ اٹھا۔ میری ملاقات سیالکوٹ کے SN عبداللہ سے ہوئی، جن کے ہمراہ میں نے بعد میں برصغیر کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر میری زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا اور میں نے بالآخر وہ فیصلہ کر ہی لیا جس کی طرف قدرت مدت سے میری رہنمائی کر رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت ڈاکٹر عمر رولف ہرنفلس تلکن کا آسٹریا سے ہے۔ تو بلا تاخیر ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رولف فریہر بیرن وان ہرنفلس پراگ میں پیدا ہوئے۔ جنوبی آسٹریا میں اپنی جائیداد کا انتظام کرنے کے لیے انہوں نے فن زراعت اور تحفظ جنگلات کی تربیت حاصل کی، مگر باقاعدہ تعلیم میں فلسفہ، اسلامیات اور علم الانسان کا تخصص حاصل کیا۔ انہوں نے 1927 میں اسلام قبول کیا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو وہ حیدرآباد دکن میں آئے گئے۔ علم الانسان پر وہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ نہایت سکہ قسم کے بین الاقوامی سائنسی جرائد اور کتب میں ان کے 100 سے زیادہ وقعی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ انسانی نسلوں پر ان کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ 2 ضخم جلدوں میں دہلی سے انجمن ترقی اردو نے شائع کیا۔ انہوں نے برسوں تک مدارس یونیورسٹی میں شعبہ علم الانسان کے صدر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ تو آئیے اب ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کو بحیثیت مذہب قبول کرنے کا تعلق ہے اور جہاں تک اس معاملے میں میری اپنی ذات ملوث ہے، تو جب کوئی سوال کرتا ہے کہ میں نے اسلام کیوں اور کیسے قبول کیا، تب مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ بعض لوگ حقیقتوں کا بیان تو کر لیتے ہیں مگر ان کی وجوہات کا گہرا ادراک نہیں رکھتے۔ پہلے مسلمانوں اور پھر اسلام کی طرف راغب ہونے میں میرا معاملہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ میری عمر تقریباً 10 برس تھی اور میں اور میری بہن اپنے والدین کے ساتھ بڑے ہی خوشگوار ماحول میں رہ رہے تھے جب 1911 کے موسم خزاں کی ایک سپہر کو والد صاحب ہمارے کمرے میں آئے۔ میں نے ان کے چہرے پر غم کی گہری پرچھائیاں دیکھیں۔ میں خوف سے کانپ اٹھا۔ میرے والد بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ وہ بنیادی طور پر ایک فلسفی تھے، مگر میں نے ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک باوقار اور خوبصورت مسکراہٹ کھیلتے ہوئے دیکھی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ غمگین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پڑوسی ملک اٹلی نے ترکی کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے اور شمالی افریقہ میں لیبیا پر حملہ کر دیا ہے۔ میں بہت سی جنگوں کے بارے میں کئی کہانیاں پڑھ چکا تھا، چنانچہ میں نے فوراً ہی سوال داغ دیا کہ اس جنگ میں ہمارا کیا رول ہوگا اور ہم دونوں طاقتوں میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ اطالوی ہمارے پڑوسی ہیں اور حلیف بھی، اور پھر یہ کہ ہمارے ہم مذہب یعنی عیسائی ہیں، میرے والد نے جواب دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں ترکوں یا عربوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ترکی کا شمار صدیوں سے سلطنت ہنگری اور آسٹریا کے دشمنوں میں ہوتا آیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے والد صاحب اٹلی اور اس کی ثقافت اور ادب و آرٹ کے کس قدر پرستار تھے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ شادی کے بعد انہوں نے ہنی مون اٹلی ہی میں منایا تھا اور بعد میں بھی وہ اکثر وہاں جاتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی بات سن کر میرا تصور دور اٹلی کے ساحلوں پر چکر لگانے لگا اور میں اطالوی فوجوں کو بھورے رنگ کی دلکش اور خوبصورت وردیوں میں دیکھ کر وہ پورے مسرت سے جھوم اٹھا۔ اسی اثنا میں والد صاحب کی آواز کانوں سے ٹکرائی، مگر جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، اطالوی سراسر جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ ترکوں کے علاقوں پر بالکل ناجائز اور غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہیں اور عربوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کی طرف دوبارہ دیکھا۔ گھنے ابروؤں کے درمیان تشویش کی سلوٹیں ابھر آئی تھیں اور بھورے رنگ کی داڑھی نے ان کے پریشان چہرے کو بے حد باوقار اور دلکش بنا دیا تھا۔ میرے ذہن کے پردے پر ایک ایسی ہی تصویر ابھر آئی جو میں نے اپنے دادا کے قلعے میں دیکھی تھی۔
ترک ویانا کا محاصرہ کرتے ہیں، پولینڈ کا بادشاہ سوبیکی آسٹریا کی مدد کو آتا ہے، ترکوں کو شکست ہوتی ہے اور ہزیمت خوردہ ترک جنرل کے چہرے کے تاثرات ہو بہو وہی ہیں جو اس وقت میرے والد صاحب کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ میرے دل میں ترکوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد میں نے ترکوں اور عربوں کا مطالعہ شروع کیا اور ڈھونڈ کر ان کے بارے میں معلومات جمع کی۔ ذرا ہوش سنبھالا تو بچپن کے شوق نے ایک دوسری صورت اختیار کر لی۔ میں اپنے والد اور ان کے رفیق کار پروفیسر ونٹرنٹر کی نگرانی میں مشرقی مذاہب اور زبانوں کی باقاعدہ تعلیم پانے لگا۔ جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو 1923 عیسوی میں میں نے اپنے بہترین دوست جو بعد میں میرے برادر نسبتی بنے دلہم بورڈ مرشوف کے ہمراہ بلکان سے ترکی تک کا سفر کیا۔ اس سفر میں مجھے ترکوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور ان کی تہذیب نے میرے دل و دماغ میں گھر کر لیا۔ میں جب کبھی کسی مسجد کے اونچے مینار سے نیچے جھانکتا تو مسجد کا گنبد اور محرابیں ذوق لطیف کو عجیب سی روحانی مسرت بخشتیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اگرچہ ہم ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے مگر نماز کے وقت ہم استنبول اور اناطولیہ کی مساجد میں گھس جاتے اور بے اختیار نماز باجماعت میں شامل ہو جاتے۔ ہر طبقے اور پیشے کے ترک اور کرد ہم سے غیر معمولی عزت اور شفقت کا برتاؤ کرتے اور دین اسلام اور اپنے ملک کے بارے میں خوب بے تکلفی سے باتیں کرتے۔ اسی سفر کے مشاہدات سے میرے محترم ہم سفر نے یہ رائے قائم کی کہ اسلام اپنے اندر ہر قسم کے عصری مسائل کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ یہ وہ نظام زندگی ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور توہمات کے بجائے سائنسی بنیادیں رکھتا ہے۔ سفر سے واپس آ کر میں نے ترکی کے بارے میں ایک کتاب لکھی جو برلن کے مسلم ریویو میں قسطوار چھپتی رہی۔ یہ رسالہ ڈاکٹر حمید مارکوس کی ادارت میں چھپتا تھا۔ اسی رسالے کے دفتر میں میری ملاقات سیالکوٹ کے ایس این عبداللہ سے ہوئی جن کے ہمراہ میں نے بعد میں برصغیر کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر میری زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا اور میں نے بالآخر وہ فیصلہ کر ہی لیا جس کی طرف قدرت مدت سے میری رہنمائی کر رہی تھی۔ جیسا کہ آپ نے اوپر کے واقعہ سے اندازہ کر لیا ہے کہ میرے لیے یہ وضاحت کرنا بہت مشکل ہے کہ اسلام کے بارے میں تفصیل سے معلوم کیے بغیر میں اس میں کیوں دلچسپی لینے لگا تھا۔ تاہم اس مذہب کے وہ اصول جنہوں نے مجھے متاثر کیا مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سارے انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آتے رہے ہیں۔ روشنی کا منبع ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے اور ہر نبی نے انسانیت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی پروگرام پیش کیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ نمبر 2، اسلام تاریخی اعتبار سے مذہب کی آخری اور مکمل ترین صورت ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ ان کے کارنامے اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے لیکن ان کارناموں کو مافوق الفطری صورت نہیں دی جا سکتی۔ یہ تاریخ کے بہاؤ کے ساتھ چل کر سامنے آتے ہیں، عقل ان کی تصدیق کرتی ہے۔ جب کسی پرانے مذہب کا فرد اسلام قبول کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے مذہب کی کسی سچائی کی نفی نہیں کرتا۔ قرآن کے مطابق سارے مذاہب کی بنیاد ایک ہے، بعد میں انسانوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اسلام اخوت اور انسانی بھائی چارے پر زور دیتا ہے، وہ مساوات کا علمبردار ہے، نسل یا رنگ کا امتیاز روا نہیں رکھتا۔ اس طرح اسلام نوع انسان کے لیے مجسمہ محبت و کرم ہے۔ یہی وہ روح ہے جو مسجد آیا صوفیہ اور مسجد محمد فاتح کے میناروں اور گنبدوں میں نظر آتی ہے، اور اسی روح کا اظہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک میں ہوتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ آج کی شخصیت جن کا تعلق آسٹریا سے ڈاکٹر عمر رولف ہرنفلس ختم ہوا، انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی۔